السلام علیکم بچوں، آج کے کلاس میں ہم لیسن 1 سے سٹارٹ کریں گے اور لٹریچر کا حصہ یہاں سے شروع ہوگا۔ تو لیسن 1 میں ہم حمد پڑھیں گے اسماعیل میرٹھی کی۔ اس سے پہلے ہم شاعر اسماعیل میرٹھی کے متعلق ان کی شخصیت کے بارے میں جانیں گے کہ شاعر اسماعیل میرٹھی کی کیا شخصیت ہے اور انہوں نے تعلیم و تربیت کیسے حاصل کی اور ان کا شوق و ذوق کیا تھا، اس سے متعلق ہم بات کریں گے۔ تو آئیے شاعر محترم اسماعیل میرٹھی کے متعلق ہم جانکاری حاصل کریں۔ تو شاعر و ادیب اسماعیل میرٹھی شاعر بھی ہیں اور ادیب بھی ہیں، دونوں چیزوں میں ان کو کمال حاصل ہے۔ ان کی پیدائش میرٹھ یو پی کا جو ضلع ہے میرٹھ، وہیں ان کی پیدائش ہوئی 1844 عیسوی میں۔ 1844 عیسوی میں اسماعیل میرٹھی کی میرٹھ میں پیدائش ہوئی اور 1917 میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ تو یہ جو پیریڈ ہوتا ہے، اس پیریڈ میں انہوں نے کس طرح سے زندگی کا سفر شروع کیا، کس طرح سے وہ آگے بڑھے، وہ آپ جانیں۔ اسماعیل میرٹھی کو بچپن سے پڑھنے کا بڑا اشتیاق تھا۔ شوق و جذبے کے متعلق انہوں نے اپنی تعلیم کو آگے بڑھایا۔ ویسے وہ زمانہ 1844 کا زمانہ حالی اور شبلی کا زمانہ ہے، بڑے بڑے شعراء اور ادبا کا زمانہ رہا ہے۔ اس زمانے میں ہندوستان کی مٹی نے بڑی زرخیزیت دکھائی اور بڑے بڑے شعراء کرام کو اور ادبا کو پیدا کیا۔ اسی اسرا میں حضرت اسماعیل میرٹھی بھی آتے ہیں اور اس زمانے کی تعلیم کا جو سسٹم تھا، وہ گھروں سے تعلیم کا سلسلہ چلتا تھا۔ پہلے جو شرفا لوگ تھے وہ اپنے بچوں کو اسکول یا مدرسے میں شروع سے نہیں بھیجا کرتے تھے۔ ان کی جو بھی منشا اس میں رہی ہو، انہوں نے اپنے بچوں کو اپنے گھر پہ پہلے تعلیم دی۔ اس تعلیم میں انہوں نے اردو اور فارسی، بلکہ عربی اور فارسی کی تعلیم باضابطہ گھر پہ حاصل کی۔ ان کے استاذ گھر پہ آ کر کے پڑھاتے تھے، گویا ابتدائی تعلیم انہوں نے گھر پہ حاصل کی۔ فارسی اور اردو کی، پھر عربی کی تعلیم گھر پہ حاصل کی۔ اور چونکہ پڑھنے کا بڑا شوق تھا ان کو، بہت جذبے کے ساتھ انہوں نے تعلیم کا آغاز کیا تھا۔ لہٰذا کچھ ہی دنوں کے بعد انہوں نے اپنی کاوش اور محنت سے انگریزی کی بھی تعلیم شروع کی اور اس انگریزی تعلیم کی بنا پہ انہوں نے رورکی انجینئرنگ کالج سے ڈپلومہ کیا اور بڑی چھوٹی عمر سے، یعنی کہ صرف 16 سال کی عمر سے انہوں نے ملازمت شروع کر دی۔
پہلی ملازمت انہوں نے کلر کی شکل میں صرف 16 سال کی عمر سے ملازمت شروع کر دی تھی۔ اس زمانے میں ویسے گھر کے بھی حالات بہت اچھے نہیں ہوا کرتے تھے، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے یا پھر جو بھی وجہ ہو، انہوں نے لیکن اس ملازمت سے ان کو تسلی نہیں ہوئی۔ انہوں نے ان کے دل میں قوم کے بچوں کی خدمت کا جذبہ پیوست تھا، جس کی بنا پہ انہوں نے معلمی کا پیشہ اختیار کیا۔ انہوں نے ایک سرکاری اسکول میں معلم ہو گئے، یعنی کہ استاذ مقرر ہوئے، اور اسی میں اپنا کیریئر بنایا، اسی کو اپنی منزل بنایا، اور انہوں نے استاد کی حیثیت سے آگے وہ بڑھتے رہے، اور پھر اس میں کافی ترقی ان کی ہوئی، چونکہ پڑھنے کے شوق نے اور اس جذبے نے ان کو کافی ترقی دلائی، اور استاد کی حیثیت سے کافی نام کمایا۔ کیونکہ قوم کے بچوں کو پڑھانے کا جذبہ تھا، ان کو اچھی تربیت دینے کا جذبہ تھا، ان میں جو کمیاں تھیں ان کو دور کرنے کا جذبہ تھا، اس لیے انہوں نے درس کے ساتھ ساتھ کئی کتابیں انہوں نے لکھی، نظم لکھنا شروع کیا، اور کئی درسی کتابیں بھی تیار کیں، کئی نظمیں انہوں نے لکھیں، اور جس سے انہوں نے جو تجربہ اس معلمی سے انہوں نے جو تجربہ حاصل کیا تھا، بچوں کو جو پڑھایا تھا اسکول میں، تو بچوں کی جو نفسیات انہوں نے پڑھی تھی، اور انہوں نے جو اس پہ جو مشاہدہ کیا تھا بچوں کا، ان کے نفسیات کا، ان کی سمجھ کا، اور ان کی جو ساخت ہوتی ہے بچوں کی، ان تمام چیزوں کا جو انہوں نے تجربہ کیا، مشاہدہ کیا، انہی تجربات کی بنا پہ انہوں نے درسی کتابیں لکھیں، اور بہت ساری بچوں کے لیے نظمیں لکھیں، تاکہ وہ بچے وہ نظمیں اور وہ درسی کتابیں آنے والے مستقبل اور قیامت تک کے لیے قوم کے بچوں کو وہ فائدہ پہنچانے والی کتابیں ہوں اور وہ نظمیں ہوں۔ لہذا انہوں نے ایسا ہی کیا، اپنی تعلیم، اپنے معلمی کا، استاد ہونے کا جو انہوں نے تجربہ تھا، اپنی کتابوں میں پرو دیا، اپنی نظموں میں پرو دیا، اور بچے کی نفسیات اور اس کو بچوں کو کیا پسند ہوتا ہے، کیا ناپسند ہوتا ہے، کیا وہ چاہتے ہیں، ان کی نفسیات اور اس کی سائیکولوجی کیا ہوتی ہے، اس بنا پہ، اور ان کو کوئی بھی کس چیز میں دلچسپی ہوتی ہے، ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے انہوں نے نظمیں لکھیں، تاکہ بچے ان نظموں کو پڑھیں، اس میں دلچسپی لیں، اور پھر ان میں جو ہے اصلاح کا مادہ پیدا ہو۔ لہٰذا اس طرح سے انہوں نے بچوں کے لیے بہت ساری درسی کتابیں لکھیں، جو بہت مشہور ہوئیں، اس زمانے میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی وہ بڑی مشہور ہیں، اور بڑے چاؤ سے پڑھی جاتی ہیں، ان کی نظمیں بھی بڑے چاؤ سے پڑھی جاتی ہیں۔ تقریباً ہر کلاس میں
वो एक न एक नज़्म उनकी ज़रूर